ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قدیم پرانے گاؤں میں ایک کوا رہتا تھا۔ وہ کوا نہایت رحم دل اور اچھا کوا تھا۔ اسے گھومنے پھرنے اور سیر و سیاحت کرنے کا بہت شوق تھا۔ اسی کارن وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اڑ کر جاتا اور گھومتا پھرتا اور وہاں کا ماحول سے لطف اندوز ہوتا۔ یہ ایک گرمیوں کا دن تھا جب گرمی اپنی شدت سے تمام جانوروں اور انسانوں کو جھلسا رہی تھی۔ وہ کوا اڑ کے دوسرے گاؤں دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ کوا اس گاؤں میں جا کر نئے نئے چہرے دیکھتا اور ان سے لطف اندوز ہوتا۔ بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے کوے کو شدید پیاس لگنے لگی۔ اس نے ساتھ والے جنگل میں پانی تلاش کیا اور گاؤں میں بھی پانی تلاش کیا۔ جب اسے پانی گاؤں میں نہ ملا تو وہ اڑ کر جنگل میں آ گیا۔ کوا اڑ کر جنگل میں آ گیا اور اس نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے ادھر ادھر جا کر دیکھا لیکن پانی اسے کہیں بھی نہیں ملا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد اس کو ایک کنواں نظر آیا جو جنگل کے بیچوں بیچ تھا۔ وہ کنواں سایہ دار درختوں کے نیچے تھا اور اس کے نیچے بہت خوبصورت پھول بھی لگے ہوئے تھے۔ کوا اڑ کر اس کنویں کے اوپر گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کنویں میں پانی بہت نیچے تھا۔ اس نے پانی پینے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کنویں سے پانی نہ پی سکا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد جب وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا تو اس نے اپنی امید ختم کر دی کہ وہ اب کبھی پانی نہیں پی سکے گا اور ایسے ہی پیاسا مر جائے گا۔ لیکن ایسا سوچنے کے ساتھ ہی اس نے کوے کو ایک تجویز سوجھی۔ کوے نے کنویں میں اڑ کر نیچے گیا اور وہاں سے پانی پینے کی کوشش کی لیکن کنواں ایسا کرنے میں بھی ناکام ہو گیا۔ ایسا کرنے سے کوے کے صرف پنکھ گیلے ہوئے اور وہ پانی نہ پی سکا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ کنویں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ساتھ پڑے ایک مٹکے پر پڑی۔ وہ اڑ کر اس کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں پانی تھا لیکن وہ بہت نیچے تھا جہاں اس کی چونچ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بہت محنت اور کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ مٹکے سے پانی نہ پی سکا۔ آخر کار اس کے ذہن میں ایک تجویز سوجھی۔ اس نے ساتھ پڑے پتھر دیکھے تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا۔ اس نے قریب ہی پڑے پتھر اپنی چونچ میں بھر بھر کر مٹکے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ بار بار کرنے کے بعد آخر کار پانی کی سطح اوپر بڑھنے لگی۔ اس نے مزید پتھر ڈالنا شروع کر دیے۔ بہت دیر کی محنت اور جدوجہد کے بعد آخر کار پانی اوپر آ گیا۔ کوے نے پانی جی بھر کر پیا اور کوے کی اس عقل مندی کی وجہ سے کوا موت سے بھی بچ گیا۔ کوے نے جی بھر کر پانی پیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اسے پانی نہ ملتا تو وہ مر جاتا، لیکن اس کی حاضر دماغی اور عقل مندی نے اس کی جان بچا لی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں پر انحصار کرنا چاہیے۔ جو انسان اپنی عقل اور ذہن کا استعمال کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے جو چیز حاصل کرنے کا جنون ہو وہ حاصل کر کے رہتا ہے۔ اسی طرح کوے نے بھی اپنی عقل اور حاضر دماغی سے جو کچھ حاصل کرنا چاہا وہ حاصل کر لیا۔ چاہے لاکھ مصیبت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا
لیکن وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ کر ہی رہا اور اس نے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا۔ کچھ دیر بعد کوے کے سامنے ایک کبوتر آ گیا اور کبوتر کو دیکھ کر کوا حیران ہو گیا۔ کبوتر نے بتایا کہ وہ اس کی اس ساری حرکت کو درخت کے اوپر سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں کوے کی عقل مندی پر خوش ہو رہا تھا۔ اس نے کوے کو بتایا کہ وہ ایک کبوتر نہیں بلکہ ایک پری ہے اور وہ کوے کی اس عمل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کوے کی بہت زیادہ تعریف کی اور اس کی عقل مندی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اس کو تحفے میں ایک انعام بھی دیا۔ کبوتر نے کوے کو ایک بات بتائی کہ وہ اس جنگل کا سب سے ذہین ترین پرندہ ہے اور وہ اس کو انعامات سے نوازے گی۔ پری اس کی اس حرکت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے کوے کو اس جنگل کے پرندوں کا راجا بنانے کا مشورہ دیا۔ اس نے کوے کو ایک تاج دیا اور سب پرندوں کو اکٹھا کیا کیونکہ وہ ایک پری تھی اور وہ جو چاہے کر سکتی تھی۔ اس نے کوے کو تاج پہنا دیا اور اس جنگل کا بادشاہ بنا دیا جو کہ پرندوں کا سردار تھا۔ اس طرح کوا جنگل کے پرندوں کا بادشاہ بن گیا اور اپنی عقل مندی سے وہ پرندوں کو بچانے لگا۔ ایک دفعہ جنگل میں کچھ شکاری آ گئے اور وہ کبوتروں کا شکار کرنے والے تھے۔ انہوں نے کبوتروں کے شکار کے لیے جال بچھایا۔ اس طرح کوا اور اس کے تمام پرندے اس کے پیچھے اڑ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زمین پر دانے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے مہاراجا سے کہا کہ کوا مہاراجا، ہم دانہ چگنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ دانہ نیچے پڑا ہوا ہے۔ انہیں لگا کہ وہ کھیتوں میں جا رہے ہیں، لیکن کوے نے اپنی عقل کا اور حاضر دماغی کا استعمال کیا اور اس نے ساتھ ہی جھاڑیوں میں چھپے شکاریوں کو دیکھ لیا۔ بہت سے پرندے اور کبوتر زمین پر اترنے کے لیے تیار تھے تاکہ وہ دانہ چگ سکیں۔ کیونکہ وہ کچھ دنوں سے بھوکے تھے تو وہ دانہ چگنے کے لیے نیچے آ رہے تھے، لیکن کوے نے ان سب کو روک دیا اور کہا کہ نیچے مت جانا کیونکہ وہاں بہت زیادہ شکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسی موقع کی تاک میں بیٹھے ہیں کہ کسی طرح کبوتر نیچے آئیں اور وہ ان کو پکڑ لیں۔ بہت سے کبوتروں نے اعتراض کیا کہ شاید ان کا بادشاہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ان میں سے ایک بوڑھے کبوتر نے بھی ان کو دیکھ لیا اور اس طرح اس نے انہیں بھی دکھایا کہ وہاں جھاڑیوں میں شکاری بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح تمام پرندے اور کوا راجا نیچے آئے اور انہوں نے نیچے اترنے کی بجائے واپس اڑ گئے۔ اس طرح شکاری انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ نیچے کیوں نہیں بیٹھے اور اوپر کیوں اڑ گئے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ پرینک کر رہے تھے تو اس لیے وہ واپس اڑ گئے اور آسمان میں ہنسی خوشی ہنسنے لگے۔ اس طرح کوے کی عقل مندی سے بہت سے پرندوں کی جان بچ گئی اور وہ ہنسی خوشی چلے گئے۔